رات بھر دن بھر اللہ کی باتیں کرتے رہیں، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں تو کیا فائدہ ہے؟ کیا خیال؟ باتوں میں تو مزہ نہیں ہے. باتوں میں مزہ اس وقت آتا ہے جب وہ ہر چیز حاصل ہو جائے. جیسے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم کو ذکر اللہ کی بڑی فضیلت بتائی کہ یہ جہاد سے بھی افضل ہے، تمام اعمال سے افضل ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ذکر اللہ کی کیا حیثیت ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ میرا انیس ہے. انیس وہ ہوتا ہے جس سے انسیت ہو، انس. تو حضور کے لیے ذکر اللہ باعث انسیت ہے. اب انسیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے آپ کو کسی سے محبت ہو اور بڑی والہانہ محبت ہو. اب جیسے نوفل کو اور فدا کو لے لیتے ہیں، تو اس کو اس سے اتنی محبت ہو جائے کہ جو بھی لڑکی چلے سڑک پر اس کو دیکھ کے کہے کہ اس کے بال فدا جیسے نہیں ہیں، اس کی ناک اس کے جیسے نہیں ہے. تو یہ بندہ پھر محبت میں انجوائے کرتا ہے اس کا بار بار تذکرہ کر کے، یہ کہلاتی ہے انسیت. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث انسیت ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو دیکھا ہے اللہ کو اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں. تو حضور کا ذکر کرنا اور ہے اور امت کا ذکر کرنا اور ہے. امت کا ذکر کرنا اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ہے، اور حضور کا ذکر اللہ کرنا اللہ کی انسیت کی خاطر ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک تو رات بھر نماز میں کھڑے رہتے، یہ امت کیسی ہے، اس کو نماز میں مزہ نہیں آتا. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب یار دیکھ رہا ہو تو رات بھر کھڑے رہنے کا مزہ آتا ہے، اور تیری اور ہماری جیسی روحانیت جس میں ہم کو شیطان کا بھی دیدار نہیں ہوتا تو ہم کو کیا مزہ آئے گا رات بھر نماز میں کھڑے رہنے سے؟ ان کو تو ان کا یار دیکھتا ہے. سرکار نے ہر بار ایک جملہ فرمایا کہ بھائی جو عبادت ہمارے لیے سنت بن گئی، تو سنت تو حضور کے عمل کو کہتے ہیں. تو حضور پاک تو سنت ادا نہیں کرتے تھے نا، کیونکہ اللہ تو نماز نہیں پڑھتا، تو پھر حضور پاک کیوں پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ یہ حضور پاک کی ادائیں تھیں، اور اس کے بعد کہا کہ ادائیں اس وقت کام آتی ہیں جب یار دیکھ رہا ہو. اور یار کہتا ہے کہ نہ میں تیری شکلوں کو دیکھتا، نہ میں تمہارے عملوں کو دیکھتا، میں تمہارے دل اور تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، شیطان بسا ہوا ہے، اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس کو روز پانی سے صابن سے دھوتا ہے. یہی ہے راز. جس چیز کو اللہ نے دیکھنا ہے اس چیز کو صاف ستھرا کرو، اس کا سنگھار کرو. یہ چہرے کا سنگھار کیا ہے؟ دنیا دیکھے گی، کیا فائدہ ہوگا دنیا کے دیکھنے سے؟ اور جس کو یار دیکھتا ہے وہ دل ہے، وہ دل کو صاف کرنے کی تجھے پرواہ نہیں ہے، اس لیے تو مسجدوں میں ٹکرے مار رہا ہے. جس دن تو نے دل کو پاک صاف کر لیا تو خود بخود رب کی نظروں میں آ جائے. ایک ولی تھا لاہور میں، مادھو لال حسین، تھا تو مسلمان لیکن اس کے سارے ماننے والے ہندو تھے. اس کی وجہ سے اس کا نام بھی مادھو لال پڑ گیا. تھا مسلمان، مجذوب ٹائپ تھا، ہر وقت ناچتا گاتا رہتا تھا. مولویوں کی سمجھ میں ایسے ولی کہاں آتے ہیں؟ تو اس کو جو ہے قاضی کے پاس پکڑ کے لے گئے. دیکھو جی یہ نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ تو ہندوؤں میں جا کے اٹھتا بیٹھتا اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہے. تو قاضی نے پوچھا ہاں بھائی بتا تو اللہ تک کیسے پہنچا؟ اس نے کہا جی میں تو اللہ تک پہنچا نہیں، اللہ مجھ تک پہنچا ہے. تو لوگ کہنے لگے جو پکڑ کے لائے تھے، دیکھا کیسے گستاخانہ باتیں کرتا ہے. تو قاضی نے کہا کوئی دلیل دو. اس نے دلیل دی کہ قلب مومن بیت الرب، مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے. میں نے لا الہ کے جھاڑو سے اللہ کے گھر اس دل کو پاک صاف کر لیا، جس کا گھر تھا وہ خود ہی آ گیا. اور حقیقت بھی یہی ہے. سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں اللہ کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کدھر ہے. آسان ترین اللہ کو پانے کا طریقہ یہ ہے، اس دل کو چمکا لو. اب تیرا دل چمک گیا، اب تجھے آگے کیا کرنا ہے؟ یہ سارے لوگ سن لیں غور سے. اب تیرا دل چمک رہا ہے، اب تجھے آگے کیا کرنا ہے؟ آگے تجھے کچھ نہیں کرنا. جس طرح تو نے اپنی دکان میں مال بھر لیا، دکان کھول کے بیٹھ گیا، اب تو کیا کرے گا؟ اب تو گاہک کا انتظار کر، وہ آئے گا اور خریدے گا. اسی طرح اب تو نے دل کو چمکا لیا، اب چمک گیا نا دل تیرا، تو مارکیٹ میں آ گیا، اب تو کیا کرے گا؟ اب تو کچھ نہیں کر، بس دل کو چمکاتا رہے. پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک کو ہر وقت دیکھتا ہے. حضور پاک کے اوپر ہر وقت تجلی گرتی ہے، ہر وقت. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 500 مرتبہ تجلی گرتی ہے روزانہ. اور پھر اس کے بعد جو ولی ہیں دیدار والے،
ان پر 360 دفعہ روزانہ تجلی گرتی ہے. بس اللہ تعالیٰ انہیں کو دیکھتا رہتا ہے، یہ اللہ کو دیکھتے رہتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ کو خیال آتا ہے کہ میں عام انسانوں کی طرف دیکھوں. ویسے تو وہ روزانہ ولیوں کی طرف تجلیاں ڈالتا ہے نا، کبھی کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ عام لوگوں کی طرف دیکھوں. وہ جب عام لوگوں کی طرف دیکھتا ہے نا، اس وقت کے لیے حدیث ہے کہ پھر وہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا. کیا دیکھتا ہے؟ چمکتا ہوا دل. جب اس کو خیال آئے، پتہ نہیں اس کو کب خیال آئے، جب بھی آئے، تو جو چمکتا ہوا دل اس کے نظر آئے گا وہ اس کے اوپر مہربان ہو جائے گا، بھلے وہ دل ہندو کا تھا یا سکھ کا تھا یا مسلمان کا تھا. تو اپنے دل کو چمکا لے، دل کو چمکا کے ادھر بھیج دے جہاں اللہ کی نظریں پڑتی ہیں. بس اللہ نے تجھے چاہ لیا، چاہے گا ہی چاہے گا، اس کی شرط پوری کر دی نا تم نے، دل کو چمکا لیا نا. اور تیرا دل جو ہے اس کی نظر سے ہی تو چمکا ہے، اس کی اجازت سے ہی تو مرشد نے چمکا ہے. لوگ پوچھتے ہیں اب کیا کریں، اب ذکر جاری ہو گیا. اب ذکر جاری ہو گیا تو اب کیا کرو، اب چوڑیاں پہن لو ہاتھ میں. ذکر جاری ہو گیا، اسی ذکر کو پختہ کرو، اسی دل کو چمکاتے رہو، چمکاتے رہو. اور یہ اس آئینے کو گرد نہ لگنے دو گناہوں کی، گناہوں سے دور ہو جاؤ. غیبت، بہتان، حسد، تکبر، ایک دوسرے کی برائی، ان چیزوں کو چھوڑ دو. کرتے رہو گے تو پھر یہ جو دل ہے تمہارا دھوبی کا کتا بن جائے گا. روزانہ گناہ کیے، روزانہ وہ دھو دے گا. اور پھر آخر میں کیا ہوگا؟ کولو کے بیل کی طرح خود کو پاؤ گے. کولو کا بیل کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں اور وہ بچاروں چکر لگاتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے وہیں کا وہیں. سارے دن بھی اگر وہ چلتا رہے تو اپنے کھوٹے کے گرد ہی چکر لگاتا رہے گا نا، کہیں پہنچے گا تو نہیں نا. اسی طرح تو ہو گیا نا، تو اگر گناہوں سے، غصے سے، سازشوں سے باز نہیں آتا ہے تو یہ تیرا دل کیا کرے گا؟ جو تو روزانہ گناہ کرتا ہے ان کو دھوتا رہے گا. ترقی تو نہیں ہوگی نا تیری. تو اگر تم اپنے ترقی کرنا چاہتے ہو، رب کی نظروں میں آنا چاہتے ہو، تو گناہوں سے بچنا ہوگا، گناہوں سے دور ہونا ہوگا تاکہ تمہارا دل چمکے. پھر سرکار نے مثال دین الہی میں بھی دی. سارے دینداروں کو، سارے مذہب والوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دو. اب رب سے پوچھو کس کو دیکھے گا؟ تو پھر فرمایا کہ جس طرح رات کے وقت جب تو آسمان پہ نظر ڈالتا ہے تو جو بھی ستارہ چمک رہا ہے وہ تیری نظر میں آ جاتا ہے، بھلے تجھے اس کا نام پتا ہو یا نہ پتا ہو. جو بھی ستارہ چمک رہا ہے وہ تیری نظروں میں آ جائے گا. اسی طرح رب جب عام آدمیوں کو دیکھنا چاہے گا تو وہ پھر دلوں کو دیکھے گا. اچھا، اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا روک کے آگے ایک اور بات کرتے ہیں.